الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، اسلام بالکل صاف ستھرا مذہب ہے جس کی تعلیمات بالکل صاف ستھری. مذہب بھی سچا، اس کی تعلیمات بھی سچی اور اس کے ماننے والے بھی سچے. یہ بات الگ ہے کہ چند لوگوں کی وجہ سے دنیا میں اسلام بدنام ہوتا ہے، ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے. لیکن ان چند لوگوں کی وجہ سے آپ پورے دین کو، پورے اسلام کو جھٹلا نہیں سکتے، اس کی صداقتوں کا انکار نہیں کر سکتے. یہ دین اسلام
یہی اللہ کے نزدیک سچا مذہب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ جس اللہ نے یہ دین نازل فرمایا اس اللہ کی صداقت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی قادریت میں، اس کے مطلق ہونے میں، اس کے واحد ہونے میں، اس کے احد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ اللہ ایک ہے، اس کے ماننے والے ہمیشہ اس کو ایک مانتے ہیں۔ اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ درست اللہ نے جس ذات کے ذریعے اپنے کلام کو، اپنی کتاب کو نازل فرمایا، وہ فرشتہ بھی امین ہے، جبرائیل امین۔ اس کی صداقت میں، اس کی سچائی میں بھی کسی کو کوئی شبہ نہیں۔ اور جس ذات کے اوپر یہ کلام اتارا گیا، جس کو یہ ذمہ داری دی گئی، دین اسلام کا بیڑا جس نے اٹھایا، وہ ہستی دنیا میں سب سے سچی۔ مشرکین مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بھی کہا، جادوگر بھی کہا، نہ جانے کیسے کیسے القاب دیے، لیکن کسی کی زبان سے جھوٹا نہیں نکلا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے اور مانتے تھے، اگرچہ وہ اسلام میں داخل نہیں، اسلام کے ماننے والے نہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ کو ہمیشہ انہوں نے صادق اور امین کا، سچا کہا۔ اور پھر جو کتاب نازل کی گئی وہ بھی سچی، اس کا ہر لفظ سچا، ہر حرف سچا، اس کے معانی سچے، اس کے مطالب سچے، اس کے تراجم سچے، اس کی تفسیر سچی۔ میری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اسلام یہ پیارا مذہب اللہ نے ہمیں دیا اپنے نبی کے واسطے، اور جس نبی نے یہ دین ہم تک پہنچانے میں راتوں کی تنہائی میں امت کے لیے دعائیں مانگی، صحابہ کرام نے جان کی بازی لگا دی، مال کی بازی لگا دی، عزتوں کو داؤ پر لگا دیا، خون کی ندیاں بہہ گئی، لیکن مذہب پر، اسلام پر کبھی آنچ آنے نہیں دی۔ اور آج اسی دین کو آج مذاق بنا کر ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی دین کے ماننے والوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اسلام دنیا میں بدنام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ہم نے سنا کہ اس کی تعلیمات اچھی اور سچی ہیں، اس کے نبی بڑے سچے تھے، پھر اس کے فالوور، اس کے ماننے والوں میں اتنی کمزوریاں کوئی، اتنی برائیاں کیوں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے بہت اچھا ہے، فخر کے ساتھ کہنا بھی چاہیے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمان ہونے کا صرف یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نام کے مسلمان ہیں، اور ہمارے طریقے غیروں جیسے، ہماری زندگیاں غیروں جیسی۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا پورا وجود مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور دعویٰ ہے کہ سچے مسلمان ہیں، ہماری آنکھیں مسلمان ہیں، تو آج کے بعد یہ کسی جگہ پر، غلط جگہ پر نہیں ٹکرائے گی، کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گی۔
ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اگر مسلمان ہیں ہماری زبان سچی ہونی چاہیے، ہماری زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکلے، کسی کی ٹھیس پہنچانے والی بات نہ نکلے، کسی کی غیبت نہ نکلے۔ آنکھ بھی مسلمان ہو، زبان بھی مسلمان ہو۔ اگر مسلمان ہے تو آج سے یہ ہاتھ کسی کے اوپر ناجائز طریقے سے نہیں اٹھیں گے۔ اگر مسلمان ہے تو ہمارے پیر کسی گناہ کے کام کی طرف چل کر نہیں جائیں گے، یہ غلط کام کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ جب بھی اٹھیں گے اللہ کے دین کی محنت کے لیے اٹھیں گے، جب چلیں گے مسجد کے لیے چلیں گے۔ یہ ہاتھ سے جب بھی کوئی کام ہوگا نیکیوں والا ہوگا، کسی کی بھلائی کا کام ہوگا، زبان سے جو بات نکلے گی سامنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اپنی ذات کے لیے بھی فائدے والی ہو۔ آنکھ اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اس آنکھ کو اپنی منمانی سے جہاں چاہے استعمال کر لیا۔ آنکھ کا نور اتنا قیمتی ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس آنکھ کی بینائی کو، روشنی کو قرآن کریم کی تلاوت سے لگائیے اور اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے، مسجدوں کے لیے نکلیں گے، یہی آنکھیں راستہ اور ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ پورا دن موبائل دیکھ لیتے ہیں، اس میں آنکھیں نہیں دکھتی، سر میں چکر بھی نہیں آتے، سر بھی درد نہیں کرتا، لیکن جب ہمارے جوان سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا تھوڑی دیر اللہ کا کلام بھی پڑھ لیا کر، یہ پیاری پیاری آنکھوں سے اللہ کا کلام دیکھ لیا کر، قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کر، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ تبارک پڑھ لیا کر، اللہ تیرے دنیاوی مسائل بھی حل کر دے گا اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو نجات کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ وہ ہمارا جوان کہتا ہے کہ کیا کرے حضرت، تھوڑی دیر پڑھتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے، سر چکراتا ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے، موبائل دیکھے گا گھنٹے گھنٹے نکال دے گا، عشاء کے بعد لگے گا رات کو 12 بجے تو بھی رکھنے کی فرصت نہیں۔ یہ ایسا فتنہ ہے موجودہ دور کا، اور یہ یہودیوں کی طرف سے ایک سازش ہے کہ سب کو ایسے مصروف کر دو کہ اپنے دین سے، ایمان اور اسلام سے ہٹ جائے، وہ کسی کام کے نہ رہے، ناکارہ کر کے رکھ دو۔ تو اس کے لیے موبائل نکالنے والے نے اچھی نیت سے نکالا ہوگا، بنانے والے نے اس کو اچھی نیت سے بنایا ہوگا، لیکن آج دنیا میں 70% اس کا استعمال غلط کاموں میں ہو رہا ہے۔ پوری رات گزرتی ہے، 12 بجے چھوڑتا نہیں ہے، اور 5 منٹ دیکھ لو، 5 منٹ کر کے دیکھتا ہے تو 12:15، 12:30، 1، 1:30، اور پھر اتنے اس میں منہمک ہو جاتے ہیں کہ جب تک وہ روزانہ کا جو ہمیں ٹائمنگ ملتا ہے کہ رات کو 1 بجے 2 بجے تک تمہیں 2 GB روزانہ استعمال کے لیے دی جائے گی، جب تک اس کو پورا نہیں کرے گا، ختم نہیں کرے گا، ہمارا جوان چھوڑتا نہیں ہے۔ پیسے دیے ہیں روزانہ کی 2 GB استعمال کرتے رہوں گا، پوری کروں گا، پیسے بھی خرچ کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ پیسے خرچ کر کے آج کا انسان گناہ کما رہا ہے، ہمارا حلال مال اس کے پیچھے لگا ہے، محنت کی کمائی لگی ہے، اور کام کیا ہو رہا ہے، وہ گناہوں کے کام میں استعمال کرتا ہے۔ اور پھر چالاک بھی اتنے ہیں، اگر گھر کا کوئی بڑا آ گیا یا ہمارا کوئی پہچاننے والا یا ہمارے استاد سامنے آ گئے، فوراً انگلی ایسے کر کے ایسے ڈیلیٹ کر دے گا، ایگزٹ سے باہر نکل کر سیدھا مولانا طارق جمیل کا بیان کر دے گا۔ کیا کرتا ہے؟ میں تو یہ بیان سن رہا ہوں، میں تو یہ ناچ لگا کر سن رہا ہوں۔ کبھی کوئی آدمی
گناہ کی چیز اندر نہیں بتائے. جس آدمی کے اندر سچائی کتنی ہے، اگر اس کی سچائی ٹٹولنی ہے تو اس کے پاس اس کا موبائل مانگ لیجیے کہ لا بیٹا تیرا موبائل مجھے بتا دے. پہلے تو وہ دینے سے انکار کرے گا، اور اگر دے گا تو اس کے اندر فنگر پرنٹ لاک لگا ہے، سیکورٹی لاک لگا ہوا ہے، وہ کھلتا نہیں ہے، پاسورڈ اسی کو معلوم ہے. جو آدمی اگر سچا ہے، اس کا دل سچا ہے، اس کی نیت سچی ہے، نہ اس کے موبائل میں لاک لگا ہوگا اور نہ وہ دینے سے انکار کرے گا. چلو عارضی طور پر لاک لگا ہے تو بھی وہ کہہ کر دے گا کہ دیکھ لیجیے لاک کھول کر میں نے آپ کے حوالے کیا، اسے چیک کر لیجیے. لیکن نہیں، دینے سے انکار، لاک لگا ہے. اور لوگ چالاک بھی اتنے ہوتے، شادی شدہ گھرانے میں بھی اسی موبائل کے فکرنے کی وجہ سے دراریں پڑی گی. وہ بیوی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، شوہر اپنے کام میں ہے، ایک بچہ اس کونے میں، دوسرا بچہ اس کونے میں، کسی کو کوئی فکر نہیں. اور بعض لوگ تو اتنے چالاک بنتے ہیں کہ بیویاں موبائل چیک کرتی ہے، اس لیے عجیب عجیب فنگر لاک لگا ہے. بتا، کوئی انگلی سے لگاتا ہے، کوئی اس سے لگاتا ہے. اب ایک آدمی بڑا چالاک تھا، اسے معلوم تھا کہ میری بیوی روزانہ میرے سونے کے بعد چیک کرتی ہے. اس نے جو پاسورڈ لگایا تھا یا فنگر لاک تھا اس نے وہ بدل دیا. رات کو سو گیا، بیوی کو معلوم تھا اس انگلی کی وجہ سے وہ لاک کھلتا ہے. اس نے موبائل سامنے کر کے اس کی انگلی لگائی، کھلتا ہے. صبح ہوئی، بیوی پوچھنے لگی کہ بھائی تمہارا موبائل تو انگلی سے کھلتا تھا، لاک کی وجہ سے اب کیوں نہیں کھلتا ہے؟ تاکہ میں نے وہ بدل دیا، ہاتھ کی انگلی کی بجائے پیر کی انگلی کر دی. اب وہ تلاش کرتے کرتے رہ گئی کیسے کھل جائے. دنیا بھر کا بگاڑ اندر میں بھرا ہوا ہے، کچرا بھرا ہے، ڈاؤن لوڈ کر کر کے رکھتا ہے. الگ الگ فنکشن اندر بنے ہوئے ہیں، موبائل چپ میں الگ الگ چیزیں بنی ہوئی ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. کوئی جانے یا نہ جانے وہ اللہ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آنکھوں کی حرکتیں بھی جانتے ہیں اور دلوں کے بید کو بھی جانتے ہیں. آنکھوں کی خیانت بھی اللہ جانتے ہیں اور دلوں میں کیا پلاننگ ہے، کیا تصورات ہے، کیا نقشے ہیں، اللہ سب جانتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ فرماتے کہ سب ہمیں سب پتہ ہے. سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے. قیامت کے دن انسان کی زندگی کی ریل چلائی جائے گی. دنیا میں ریل چلائی جاتی ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی. بھائی کیا ہوا؟ یہ ریل چلائی گئی ہے، اس میں سارا کچا دکھا ہے. قیامت کے دن انسان سے پوچھیں گے تو نے پورا گناہ کیا، پورا گناہ کیا، وہ انکار کرے گا. اللہ اس کی زبان کو بھی سیل کر دیں گے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے الہ العالمین. ہاتھوں کے ذریعے سے اس نے گناہ کیے، پیروں سے چل کر اس نے گناہ کیے، آنکھوں سے بھی گناہ کیے. زبان جھوٹ بولے گی لیکن اللہ اسی کو بند کر دیں گے، یہ ہاتھ پر گواہی دیں گے. پھر وہ کہنے لگے گی زبان کہ میں تو تمہیں بچانا چاہتی تھی، تم نے خود اپنے آپ کے لیے یہ گواہی کیوں دی؟ یہ تو اللہ کے حکم سے گواہی دی. اور پھر زمین کے جس حصے پر انسان گناہ کرتا ہے، قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا بھی گواہی دے گا الہ العالمین، اس نے پورا غلط کام میری پیٹھ پر کیا، اس نے یہ بدکاری میرے اس حصے پر کی. قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا. کہاں کہاں سے بچو گے؟ اسی لیے موقع ہے، ابھی سے اپنے آپ کو سنبھال لو.
ابھی سے یہ غلط چیزیں چھوڑ دو، رمضان قریب آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ بالکل سامنے دستک دے رہا ہے، جس کا مقدمہ رجب سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن پتہ ہی نہیں، پوچھتے امام صاحب سے رمضان کب آنے والا ہے، آج کون سا چاند ہے، کون سی اسلامی تاریخ ہے۔ رمضان آ بھی گیا تو کیا کچھ کر لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا یہ معمول رہا ہے کہ جیسے ہی رجب کا چاند شروع ہوتا ہے ہمیشہ زبان پر یہ دعائیں جاری رہتی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے الہ العالمین رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، وَبَلِّغْنَا رمضان، اس لیے کہ اللہ جب تم ہمارے عمر میں زندگی میں برکت دے گا ہم رمضان تک پہنچ سکیں گے، اس کے فیوز و برکات سے محظوظ ہو سکیں گے، اس کے فیوز و برکات ہمیں ملیں گے۔ اللہ کی رحمت چھن چھن بارش کی طرح برستی ہے۔ آج کا مسلمان سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے تیار ہے، نام مسلمان ہے اس کے باوجود جوا کھیل رہا ہے۔ آج کا مسلمان نام مسلمان ہے اس کے باوجود نشے کی چیزیں استعمال کرتا ہے، بدکاری میں لگا ہوا ہے، دوسروں کا مال ہڑپنے میں لگا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، جہاں سے آئے مال آنا چاہیے۔ ارے یہ مال کب تک کام آئے گا انسان کی؟ جب تک یہ آنکھیں کھلی ہے مال کی بھنک لگی رہے گی، جیسے ہی یہ مال آنکھ بند ہونے کے بعد دوسروں کا ہو جائے گا، لیکن اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، بھوک کا عالم شدید بھوک لگی ہے، سامنے صدیق اکبر آتے ہوئے نظر آ رہے، ان کا حال بھی یہی تھا، گھر میں کچھ کھانا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ صدیق اکبر کے گھر میں بھی کوئی چیز نہیں، پھر آگے بڑے، دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں، ان کے چہرے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آج عمر فاروق کے گھر میں بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ راستے سے گزر رہے ہیں، کسی صحابی رسول نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کا ایک خوشا دیا، خوش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر شدت سے بھوک لگی، کھجورے کھانے لگے خوشے سے توڑ کر، پھر کھانے کے بعد بڑے خوش ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ کی دی ہوئی سب امانتوں کا اور ساری نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول یہ چند کھجوریں ہم نے کھائی ہیں، کیا اس کا بھی حساب دینا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے تھے کہ جو زیادہ خرچ کیا ہے، زیادہ استعمال کیا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ یہ تو کئی وقت کا فاقہ تھا، بھوک تھی اور چند کھجوریں ملی ہے، اس کا کیا حساب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا بھی حساب دینا ہے۔ ہم نعمتوں کی نعمتیں اڑائے جا رہے ہیں اور پھر بھی شکوہ ہے کہ ہمیں ملا ہی کیا ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانا سیکھو۔ جتنی نعمتیں استعمال کرو گے، شکر بجا لاؤ گے، اللہ اور نعمتیں دیتا جائے گا۔
لئن شکرتم لأزیدنکم، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وعدہ ہے، دی ہوئی نعمتوں پر جتنا شکر بجا لاؤ گے میں نعمتیں دے کر نہیں تھکوں گا، تم لے کر تھک جاؤ گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، جب میں نعمتیں دینا جانتا ہوں، نا شکر کی وجہ سے نعمت لینا بھی جانتا ہوں، شکر بجا لانے پر میں نعمت میں بڑھوتری کرتا ہوں، نا شکری کی وجہ سے دی ہوئی نعمت چھین بھی لیتا ہوں۔ اس لیے کبھی زبان سے ناشکری کے کلمات نہ کہے۔ یہ اللہ کی طرف سے قیمتی جوانی ملی ہے، جسم کے سارے اعضاء صحیح سالم ہیں، وہ پروردگار چاہتا تو آنکھ کی بجائے ایک کان یہاں ایک پیچھے لگا سکتا، دو کانوں کی بجائے ایک ہی کان دے سکتا تھا، دو ہاتھوں کی بجائے ایک ہاتھ دیتا ہے، سیدھے سے دونوں ہاتھ نہیں دیتا، لیکن اس نے ہماری بناوٹ میں کوئی کمی نہیں رکھی، پورا وجود اے انسان، پورا جسم تیرا ہم نے صحیح سالم بنایا۔ کسی اسپتال میں جا کر ایک ایک عضو کی قیمت معلوم کیجیے، کتنے کروڑوں کا ایک انسان بنایا ہے، لاکھوں میں انسان کی کڈنیاں بک رہی ہے، لاکھوں کے اندر یہ آنکھیں بک رہی ہے، پورا انسان کتنے کروڑوں روپے کا ہے، کوئی قدر نہیں، سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بس شکر کرنا سیکھ جاؤ، اللہ کے خزانے سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو مقدس مہینہ سامنے آ رہا ہے، اس کے انوارات اور برکات اسی انسان کو ملیں گے اس مہینے کے آنے سے پہلے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کر لو، جو گناہ ہو رہے ہیں اسے فوری طور پر چھوڑ دو، اور جو گناہ ہو گئے ہیں دل کے اندر ندامت ہونی چاہیے، اور تیسری چیز کہ آئندہ اس گناہ سے بچ کر رہے، سمجھ لیجیے اس انسان کو توبہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ ہماری توبہ بھی کچے دھاگے کی طرح ہے، ادھر توبہ کی ادھر توڑ دیتے، پھر پوچھتے ہیں جوان سے کہ بیٹا سدھر جا، گناہ چھوڑ دے، گناہ برائی چھوڑ دے، کہتا ہے کہ ابھی تو جوانی پڑی ہے، بڑھاپے میں معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ یہ وقت کسی کو مہلت نہیں دیتا، دنیا میں وہ دن بیتے ہیں بوڑھا باپ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کو قبر میں دفن کر رہا ہے، بوڑھا باپ رہ جاتا ہے، جوان بیٹا چلا جاتا ہے۔ اس لیے انتظار میں مت رہیے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو زندگی ہے، ابھی تو مزے کرنے کے دن ہے۔ جو وقت غنیمت ملے اسے غنیمت سمجھ کر نیکیاں کر لیجیے، گناہوں کو چھوڑ دیجیے، وہ پروردگار معاف کرنے پر تلا ہے، انتظار میں ہے۔ باجا باجا گر ہر چستی باجا، گر کافروں گبرو خود پرستی باز آ، ادھر گئے ماں در گئے نا امیدی میں، سب بار گر توبہ شکستی باز آ۔ اللہ فرماتے کہ بندے میں تو انتظار میں ہوں، اگر تو 100 مرتبہ توبہ توڑ دے گا پھر توبہ کرنے کے لیے آئے گا، میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ اگر تیرے گناہ سمندر کی جان کے برابر ہیں تو میری مغفرت کا سمندر تو اس سے بھی بڑا وسیع ہے، انہیں معاف کرنے کے لیے
تیار ہوں، بس تو آ کر میرے دربار میں معافی مانگ لے، ندامت کے تو آنسو بہا لے، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا۔ اگر کوئی 70 سال کا کافر ہو، ہم اسے ایک کرنے کی نسبت سے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو پھر بھی ایمان والا ہے، تو پھر بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، محمد رسول اللہ کا امتی ہے، میرے بندے میں تجھے کیوں معاف نہیں کروں گا؟ ہمت سے ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، کیا اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے؟ لیکن اسی اللہ کا تو وعدہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ ہمارے پاس اور ہے کیا لے دے کر؟ یہی ایک امید تو ہے۔ اعمال تو ایسے ہیں کہ منہ پر مار دیے جائے، ہماری نمازوں کے کوئی ٹھکانے نہیں، ہماری عبادتوں کے کوئی ٹھکانے نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو مہلت زندگی دے رکھی ہے اس کو غنیمت جانیے، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیے، گناہوں کے جنگل سے باہر نکلیے۔ پوری دنیا میں گناہوں کے جال بچھے ہیں، جہاں قدم باہر نکالا سامنے گناہ کی دعوت مل رہی ہے۔ بس ان ساری چیزوں سے بچ کے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا منہ دکھا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک چل رہے ہیں، اس ایام کی قدر دانی کرے، جتنا ہو سکے اعمال صالحہ میں جڑے رہے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھے، فرض نمازیں پڑھ لی، تلاوت قرآن کر لیا، کاروبار کے ساتھ، کام کاج کے ساتھ زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، تسبیحات جاری ہو، موقع ملے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لیجیے۔ آج ہمیں سب کچھ چاہیے لیکن مانگنا کچھ نہیں ہے، بغیر مانگے تو کچھ نہیں ملتا۔ باپ بھی اپنے بیٹے کو کچھ نہیں دیتا، مانگنا پڑتا ہے۔ ابا 200 روپے چاہیے، 500 روپے چاہیے تو بھی باپ اسے دے گا، سوال کر کے دے گا کس کام کے لیے چاہیے۔ اللہ کبھی نہیں پوچھتا میرے بندے تو صرف مانگ لے، میں تمہیں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ یہ تم نے کیوں مانگا ہے۔ بس وہ ہمارے انتظار میں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگ لے تاکہ میں ان کی امیدوں سے زیادہ ان کو عطا کر دوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خزانے غیب سے اپنی رحمتیں نصیب فرمائے، مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ جو زندگی گناہوں میں گزری ہے اللہ تعالی سچے پن کی توبہ نصیب فرمائے، باقی زندگی طاعات، عبادات اور نیکیوں میں گزارنے والا بنائے۔ یہاں ہمارے قاری عبدالعزیز صاحب کے یہاں ڈانگ میں سفر تھا، یہاں سے ہم لوگ گزر رہے تھے۔ حضرت امام صاحب کا بھی حکم تھا کہ جمعہ کا موقع ہے، دین کی نسبت سے کچھ باتیں ہو جائے، مبارک مہینے چل رہے ہیں، ہمارے گاؤں کے جوان، مسجد کے ذمہ دار حضرات اس نسبت سے ملاقات ہو جائے گی، سب سے ملنا ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ گجرات سورت سے ہمارے مفتی عمران صاحب ہے، مولانا محمد صاحب ہے، قاری یونس صاحب ہے، اسی طرح صاحب کا یہ سارے حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے علاقے کو دیکھا، آپ حضرات کی دینداری کو دیکھا، الحمدللہ اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس بستی کو آباد رکھے، ہماری مسجد کو آباد رکھے، اس کے آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے، سب کے جائز مقاصد میں اللہ تعالیٰ بھرپور کامیابی دے، اپنے خزانے غیب سے اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں پوری فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں اور مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔